اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک لرؤوف رحیم۔ اے پروردگار، ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے۔ اے پروردگار، تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے توحید و رسالت اور مختلف نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کے بارے میں وضاحت کی جائے گی۔ تو ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی موصول ہو سکے۔ تو ناظرین کرام، توحید کیا ہے؟ توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو وحدہ یکتا اور ایک ماننا اور ایک جاننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی غیر کو شریک نہ کرنا ہے۔ عقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہے، اسلام اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام یہی تعلیم لے کر دنیا میں آئے۔ توحید کے بارے میں ارشادات باری تعالیٰ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سورۃ بقرہ۔ اس آیت کا ترجمہ ہے اور لوگو تمہارا معبود خدا واحد ہے، اور سورۃ شورى آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ ضروری ہے کہ تمام مشکلات و مصائب میں صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے، جیسا کہ سورۃ فاتح میں ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں۔ اگر ہم کائنات کے نظام پر غور کریں تو سورج ہر روز مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے، ستارے اپنے اپنے راستوں پر ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر چلتے رہتے ہیں، چاند کی منزلیں مقرر ہیں، موسم بدلتے اور لوٹ کر آتے رہتے ہیں۔ یہ سارا نظام خود بخود نہیں چل رہا، یقیناً کوئی ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ اگر اس کی خدائی میں کوئی اور اس کا کوئی شریک ہوتا تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بات پر اختلاف ضرور ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی خالق و مالک ہے۔ ہماری زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، ہماری تمام ضرورتیں وہی پورا کرتا ہے، اس لیے ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، جس کا ترجمہ ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں مدد مانگی جائے، اس کے سوا کسی کا ڈر یا خوف انسان کے دل میں نہ ہونا چاہیے، اس کے احکام کو اس کی مرضی کے مطابق پورا کیا جائے۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے مسلمان کے اندر جرأت، بہادری، صبر، توکل اور یقین جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ عقیدہ توحید کے ماننے والے میں اتحاد، مساوات اور اخوت جیسی خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اور آگے ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ ایمان سے مراد ہے مان لینا، دل سے تسلیم کر لینا، یعنی حق کو حقیقت جان کر اس پر یقین قائم کر لینا۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا،
اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ کائنات یعنی آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے اور سیارے وغیرہ کو پیدا کرنے والا ہے، اور کائنات میں موجود ہر شے کا مالک ہے۔ وہی سب کو رزق دینے والا اور وہی سب کو پالنے والا ہے۔ کائنات کی کوئی شے اس سے پاشیدہ نہیں، اسی کے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہے۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ کائنات کے ہر شے اس کے حکم کی پابند ہے۔ ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھا جائے، صرف اسی کی عبادت کے لائق سمجھا جائے، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی آسمانی کتابوں اور تمام نبیوں اور رسولوں کو سچا تسلیم کیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے آخری رسول اور آخری نبی تسلیم کیا جائے، اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی آخری کتاب تسلیم کی جائے۔ اور آگے ہے عقیدہ رسالت یعنی نبیوں پر ایمان لانا۔ عقیدہ رسالت سے مراد ہے کہ نبیوں پر جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں ان پر دل سے ایمان تسلیم کرنا ہے اور سارے نبیوں کو ماننا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ یہ عقیدہ رسالت ہے۔ اور آگے عبادات کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے اذان۔ اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں۔ مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے جو الفاظ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں انہیں اذان کہتے ہیں۔ اذان مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے۔ یہ آواز ہر روز 5 مرتبہ 5 وقت کی نماز کا بلاوا بن کر پوری دنیا میں بلند ہوتی ہے۔ اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان، اس کی بندگی کی شہادت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار، نیز نماز پڑھنے اور بھلائی پانے کی دعوت شامل ہے۔ اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ واقعہ معراج کے وقت سے ہی مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہو چکی تھی، مگر مکہ مکرمہ میں کفار کی شر کی وجہ سے مسلمان علی الاعلان اور باجماعت نماز ادا نہ کر سکتے تھے۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی تو ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو نماز باجماعت کے لیے کیسے بلایا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر پکار رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب سچا ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی خواب آ کر سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ مجھے وحی کے ذریعے اذان کی تعلیم دی جا چکی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے الفاظ تعلیم فرمائے اور ان کو اذان دینے پر مامور کیا۔ مسلمانوں کی زندگی میں اذان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دنیا میں موجود مذاہب میں عبادت کے لیے بلانے کے مختلف طریقے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا طریقہ اذان منفرد اور یکتا ہے۔ اذان سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی واضح ہوتی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہادت ملتی ہے، نیز انسان کو اس کی فلاح اور کامرانی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو ہی وہ اذان کے الفاظ سنے تو ان الفاظ کو مؤذن کے ساتھ ساتھ ہلکی آواز میں دہرائے۔ مؤذن کو اسلامی معاشرہ میں بلند مقام حاصل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول تھے، اس لیے بڑے بڑے جید صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، المؤذن
نہ اطول الناسی انا افقن یوم القیامہ، جس کا ترجمہ ہے قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہوں گی۔ گویا اللہ تعالیٰ روز قیامت ان لوگوں کو اذان کے باعث بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ فیصلہ کرنے کے لیے کرہ ڈالنا پڑے۔ ایک سچا مسلمان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو فوراً اپنا آرام اور کام کاج چھوڑ کر مسجد جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جب بار بار اس کے کانوں میں اپنے رب کا یہ پیغام پہنچتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط تر ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اپنے رب کی عظمت ہمیشہ کے لیے بس جی جاتی ہے، اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی فلاح نماز کی ادائیگی میں ہی ہے۔ اور آگے ہے نماز کی اہمیت۔ نماز اللہ تعالیٰ انسانوں کا خالق و مالک اور رازق ہے، لہذا صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کی بڑائی اور پاکیزگی بیان کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز اور دیگر ارکان اسلام کی ادائیگی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ نماز عربی زبان کے لفظ صلاۃ کا ترجمہ ہے۔ صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہیں۔ نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں دیگر عبادات سے بڑھ کر کثرت اور تاکید سے نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کی فضیلت و اہمیت۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے نماز دوسرا رکن ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے حضور پنجگانہ حاضری کا سنہری موقع فراہم کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے، دعا مانگنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بے مثال ذریعہ بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کر دیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے گویا پورے دین کو چھوڑ دیا۔ نماز پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے اور نہ پڑھنے والا کفر کے قریب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اسے مومنین کی خاص صفت قرار دیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو نماز کیسے ادا کی جائے، کتنے فرائض ہے، فرائض نماز بھی بیان کرتا ہوں۔ پہلے ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ میں کیا ہے، وضو اور نماز کی نیت کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے۔ تکبیر کے معنی ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور تحریمہ کا مطلب ہے حرام قرار دینا۔ یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد نماز کے سوا دوسرے تمام کام نمازی پر حرام ہو جاتے ہیں۔ اور آگے ہے قیام و قرات۔ قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ نماز میں قیام سے مراد اتنی دیر سیدھا کھڑا ہونا ہے کہ جس میں قرآن کی اتنی قرات ہو سکے جو فرض ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں امام سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی آیت سورت تلاوت کرتا ہے، اسے قرات کہتے ہیں۔ آگے ہے رکوع۔ رکوع کے معنی ہے جھکنا۔ قرات ختم کر کے اللہ اکبر کہہ کر گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکنا رکوع کہلاتا ہے۔ سر، گردن اور کمر ایک سیدھ میں زمین کے متوازی ہوتے ہیں
اور زبان سے سبحان ربی العظیم کہہ کر اللہ کی پاکیزگی اور عظمت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ اور آگے ہے سجدہ۔ سجدے کی حالت میں نمازی اپنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پر رکھ کر اپنے رب کے حضور سجود ہو جاتا ہے۔ سجدہ نماز کا اہم ترین رکن ہے۔ سجدے میں نمازی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اپنی عاجزی اور اپنے رب کی پاکیزگی اور بڑائی کا اظہار و اقرار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ حالت بہت پسند ہے۔ ہر رکعت میں ایک رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں۔ جس طرح نماز مومن کی معراج ہے، اسی طرح سجدہ نماز کی معراج ہے۔ اور آگے آ جاتا ہے قعدہ تشہد۔ دوسری اور آخری رکعت میں سجدے کے بعد بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ قعدہ میں بیٹھ کر تشہد پڑھی جاتی ہے۔ تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا۔ تشہد میں اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آخری قعدہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ درود شریف کے بعد کوئی مسنون دعا پڑھ کر سلام پھیرا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، نماز پڑھنے سے انسان روحانی و جسمانی گندگی اور غلاظتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نماز مسلمانوں میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ نماز ایک امام کے پیچھے باجماعت رہنے کا درس دیتی ہے، نیز باہمی ہمدردی، مساوات، اخوت اور بھائی چارے کا سبق سکھاتی ہے۔ نماز انسان کو بدکاری اور گناہوں سے روکتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی کشنودی اور دوزخ سے نجات کا سبب بنتے ہیں۔ نماز جنت کے داخلے کا ذریعہ اور مومن کی پہچان ہے۔ آگے ہے نماز جنازہ اور اس کی اہمیت۔ نماز جنازہ کا مفہوم دنیا میں انسان کی جان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ہر انسان کو زندگی کی مقررہ مدت پوری ہونے پر موت آنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اعمال کا جواب دینا ہے۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ نماز جنازہ میت کے لیے مغفرت کی اجتماعی دعا ہے۔ دین اسلام میں حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ فوت ہونے والا شخص مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، میت کہلاتا ہے۔ میت کو اسلامی طریقے کے مطابق غسل دے کر کفن پہنایا جاتا ہے۔ مرد کے کفن میں 3 کپڑے اور عورتوں کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ اگرچہ سب مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن اگر کچھ لوگ بھی ادا کر لیں تو باقی لوگوں کو معاف ہو جاتی ہے۔ اسلام میں ایسے فرض کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ کفن پہنانے کے بعد میت کے لیے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور پھر میت کو احترام کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ نماز جنازہ جماعت کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ سب لوگ امام کے پیچھے قبلہ رخ کھڑے ہو کر جاتے ہیں۔ پھر نماز جنازہ کی تکبیریں کہی جاتی ہیں، جن میں ثنا، درود پاک اور میت کی مغفرت کے لیے دعا کر کے سلام پھیرا جاتا ہے۔ نماز جنازہ کی دینی اور معاشرتی اہمیت یہ ہے۔ نماز جنازہ ایک اہم عبادت ہے۔ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ نماز جنازہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ مسلمان نہ صرف انتقال کرنے والے کی دعائیں مغفرت میں، بلکہ غم و زدہ ساتھیوں کے سکھ میں بھی برابر کے شریک ہیں۔ نماز جنازہ ادا کرنے سے مسلمانوں میں میت کی وارثوں سے ہمدردی کا احساس پیدا ہوتا ہے، باہمی غمگساری سے دوسروں کے دکھ میں شرکت اور ان کے دل جوئی سے دل کو سکون ملتا ہے۔ نماز جنازہ مسلمانوں کے باہمی اتحاد کی علامت ہے۔ اس سے آخرت پر ایمان پختہ ہوتا ہے
اور اعمال کی جواب دہی کا احساس زندہ ہوتا ہے۔ آگے ہے حج اور اس کی اہمیت۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں حج 5واں رکن ہے۔ حج عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ارادہ کے ہیں۔ ارادہ سے مراد سفر کرنے کا ارادہ ہے جو حج کے کرنے کی غرض سے دنیا بھر کے مسلمان اختیار کرتے ہیں۔ یہ مسلمان عازمین حج کہلاتے ہیں جو سعودی عرب کے شہر مکہ معظمہ پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ شریف میں اور دوسرے مقدس مقامات پر حاضری دیتے ہیں اور فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ حج اسلامی سال کے آخری مہینہ ذو الحج میں ادا کیا جاتا ہے۔ یہ ایسی جامع عبادت ہے جو کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ عبادت مناسک حج کہلاتی ہیں۔ یہ 8 ذو الحج کی صبح سے شروع ہوتی ہے اور مسلسل 5 دن جاری رہتی ہے اور 12 ذو الحج کی شام کو مکمل ہو جاتی ہے۔ اس طرح حج کا مبارک فریضہ ادا ہوتا ہے۔ مکہ معظمہ میں بیت اللہ شریف واقع ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صدیوں قبل اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرما لے، ان کی اولاد میں سے فرما بردار امت پیدا فرمائے اور اس شہر کو امن و ثمرات کا شہر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کا گھر اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ اور عبادت کا مرکز ہے۔ حج مسلمانوں کا عظیم دینی اجتماع ہے۔ یہ ایک عالمگیر اور جامع عبادت ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں اور ایک جیسا لباس زیب تن کر کے فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ حج کی ادائیگی ہر عاقل بالغ صاحب استطاعت مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر خدا کا حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے۔ دین اسلام میں حج کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ حج ادا کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن استطاعت کے باوجود فریضہ حج ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ حج مسلمانوں میں روحانی پاکیزگی حاصل کرنے، زندگی بھر کے گناہ بخشوانے، آئندہ گناہوں سے بچنے اور باہمی اتحاد اور نظم و ضبط پیدا کرنے کا بے مثال ذریعہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خشنودی اور اس کے گھر میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ حج کے بے شمار روحانی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ مثلاً حج کے عمل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص وابستگی کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ مختلف ممالک سے مکہ مکرمہ پہنچنے والے مسلمانوں کو حج کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے گھر میں لبیک کہنے اور اجتماعی عبادت کرنے کا سنہری موقع میسر آتا ہے۔ نیز طویل سفر کے دوران سیر و صحت کا وسیع تجربہ بھی حج کی بدولت حاصل ہوتا ہے۔ حج ہر رنگ و نسل کے مسلمانوں کو ایک ہی وقت میں ایک ہی مرکز پر لاکھوں کی تعداد میں جمع کرتا ہے، جو اجتماعی عبادت کے ذریعے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور روحانی پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ مسلمان حج کی بدولت اپنے دینی اتحاد و اتفاق کا نمونہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حج دینی عالمی مسائل سے واقفیت اور دلچسپی کا موقع مہیا کرتا ہے۔ حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بازاروں میں دنیا بھر سے ہر قسم کا مال تجارت کے لیے لایا جاتا ہے، جس سے بین الاقوامی تجارت فروغ پاتی ہے۔ دنیا بھر کے عازمین حج جب ایک جیسے لباس میں ایک جیسی صدائیں بلند کرتے ہیں اور ایک جیسے مناسک ادا کرتے ہیں تو حج ان کے اندر برابری
اور مساوات کا خاص احساس پیدا ہوتا ہے جو ہر اعلیٰ و ادنیٰ اور ہر رنگ و نسل کا فرق مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حاجی اپنے گھر بار چھوڑ کر حج کے واسطے مشقت بھرا سفر اختیار کرتے ہیں۔ اس طرح حج ان کو دنیا کے عیش و آرام چھوڑ کر مال کے حقیقی کی سچی راہ اختیار کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ حاجی منا کے مقام پر جب سنت ابراہیم کے مطابق قربانی کرتے ہیں تو اس طرح حج ان کو ذاتی مال و دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے کی تربیت فراہم کرتا ہے۔ منا میں مسلسل 3 دن رمی کے ذریعے شیطانوں کے مقامات پر کنکر برسائے جاتے ہیں اور شیطان سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ حج اس تربیت سے حاجیوں کو انسان کے کھلے دشمن شیطان سے بچاؤ کا مؤثر سبق دیتا ہے۔ اور آگے میں بیان کرتا چلوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ نمبر 1 ہے صلح حدیبیہ۔ 6 ہجری میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ چونکہ یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ مسلمان جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کو نہ جا سکے تھے۔ ان کے دل کا طواف کعبہ کے لیے بے قرار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایسا ہی حال تھا۔ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس خواب کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے اسے غیبی اشارہ سمجھا اور سفر مکہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گردنواں کے مسلمان آبادیوں میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو لوگ زیارت بیت اللہ کا شوق رکھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہونے کی تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکم ذوالقعدہ 6 ہجری کو عمرہ کے ارادے سے 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ خالصتاً عمرہ کا تھا اس لیے اعلان فرما دیا کہ کوئی شخص مسلح نہ ہو، صرف تلوار ساتھ ہو اور وہ بھی نیام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے قربانی کے جانور ساتھ لیے، احرام باندھا اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معروف راستوں سے ہٹ کر انجان راستوں سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر جا پہنچے، مگر قریش مکہ نے مکہ مکرمہ میں داخل کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان قریش مکہ کی سرکشی اور ہٹ دھرمی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر اہل مکہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ کفار مکہ کو سمجھائیں کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک قریش مکہ کو سمجھاتے رہے مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے کہ افواہ پھیل گئی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام سے بیعت لی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ بیعت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت بھی لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت کے وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ قریش مکہ اپنی جاسوسوں کے ذریعے مسلمانوں کی صورتحال سے باخبر رہتے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے قسم کھائی ہے تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے نہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مسلمانوں میں پہنچا دیا بلکہ اپنا ایک سفیر سہیل ابن عمرو کو بھی صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا۔
اسی نے خاصی طویل گفتگو کی تاہم صلح ہوگی۔ اس بیت کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے: لقد رضی اللہ عنہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا۔ اسی بیعت کو اس لیے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے چین نصیب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حکمرانوں اور فرمانرواؤں کو خطوط کے ذریعے دین اسلام کی دعوت دی۔ ان خطوط میں سے چند ایک یہ ہیں: قیصر روم کے نام خط: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے۔ اسلام لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا اجر دو بار دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر عریسیوں رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو رب نہ بنائیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہم اپنے میں سے کسی کو رب مانیں۔ بس اگر لوگ رخ پھیریں گے تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو، ہم مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد نبوت میں دو بڑی طاقتیں تھیں: ایک قیصر روم جس کی سلطنت شام تک پھیلی ہوئی تھی، دوسری کسر ایران۔ قیصر نے انہی دنوں میں ایرانیوں کے خلاف کامیاب جنگ لڑی تھی۔ وہ اس فتح کی خوشی میں جشن منانے بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ اس کو مبارکباد دینے والوں میں سردار مکہ ابو سفیان بھی تھا، جو کہ تجارت کی غرض سے ملک شام میں تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد حضرت دیہہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر ہرقل قیصر روم کے دربار میں پہنچے تو ہرقل نے صورتحال معلوم کرنے کے لیے ابو سفیان کو بلوا لیا۔ ہرقل نے ابو سفیان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں متعدد سوالات کیے۔ ابو سفیان نے سوالات کا صحیح جواب دیا۔ ہرقل کو یقین ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، مگر وہ اپنے امراء اور مذہبی پیشواؤں کی مخالفت کے ڈر سے علانیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہ کر سکے۔ کسرا ایران کے نام خط: اس وقت ایران پر خسرو پرویز کی حکمرانی تھی۔ وہ ایک مغرور شہنشاہ تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر اس کے پاس پہنچے تو اس نے یہ دیکھ کر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اس کے نام سے پہلے لکھا ہوا ہے، خط کو پھاڑ کر پرزے کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گستاخی کی خبر ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ جیسے اس نے ہمارے خط کے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے کر دے گا۔ اس واقعے کے چند روز بعد ہی اس کے اپنے بیٹے شیرویر نے اسے قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ نجاشی کے نام خط: حبش عرب کا پڑوسی ملک تھا، اس پر اسمہا کی حکومت تھی۔ عرب لوگ اسے نجاشی کہتے تھے۔ اس کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پہنچا تو اس نے اس بابرکت خط کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حبش میں ہی پناہ گزین تھے۔ نجاشی نے ان کو اپنے پاس بلوایا اور اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عقیدت نامہ بھیجا۔ نجاشی کا انتقال سن 8 ہجری میں ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ سبحان اللہ۔
والی مصر کے نام خط۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مصر کے والی مکوکس کو دعوت نامہ بھیجا۔ مصر کیسر روم کے تحت تھا اور مکوکوس ہرقل روم کی طرف سے اس ملک کا گورنر مقرر تھا۔ ملک کا سرکاری مذہب عیسائیت تھا۔ مکوکس نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کی، عزت و احترام کے ساتھ انہیں مہمان رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں قیمتی تحائف، غلام، کنیزیں اور خچر بھیجے۔ ایک سفید خچر کا نام دلدل تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی سواری میں استعمال ہوا۔ ایک کنیز کا نام ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شرف زوجیت بخشا۔ سبحان اللہ۔ ان کے بطن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جو شیخارگی میں ہی فوت ہوئے۔ سفارت کے نتائج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے علاوہ بھی اور کئی حکمرانوں اور امیروں کو ایسے ہی تبلیغی خطوط ارسال فرمائے۔ ان میں مشرکین کے علاوہ یہود و نصارہ بھی شامل تھے۔ نجاشی، مکوکس اور شاہ بحرین منذر بن ساوا کے نام لکھے ہوئے خطوط آج بھی محفوظ ہیں۔ ان خطوط کے ذریعے کئی حکمران مسلمان ہوئے۔ ان کی رعایا نے اسلام قبول کیا۔ عرب اور اس کے ارد گرد کے چھوٹے بڑے ممالک دین اسلام سے آگاہ ہوئے۔ اس طرح یہ حکمت عملی آئندہ کے لیے ایک وسیع اور طاقتور اسلامی مملکت کا باعث بنی۔ آگے میں بیان کرتا چلوں اخلاق و آداب، اخلاق و طاب یعنی طہارت اور پاکیزگی بھی بیان کرتا چلوں۔ پاکیزگی کو عربی زبان میں طہارت کہتے ہیں۔ طہارت محض صفائی ہی نہیں بلکہ اس سے مراد جسم، جان، لباس اور ماحول کی پاکیزگی ہے۔ طہارت مسلمانوں کی زندگی میں بے حد اہم ہے۔ عبادت کے لیے طہارت ضروری ہے۔ اسلام میں زندگی گزارنے کے رہنما اصول بتائے گئے ہیں۔ ان اصولوں میں طہارت اور پاکیزگی کو اہم درجہ دیا گیا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے طہارت و پاکیزگی کا اہتمام کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین، کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی طہارت کا اہتمام کرنے کی تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ گویا دین اسلام کی بنیاد ہی پاکیزگی اور طہارت ہے۔ انسان فطری طور پر صفائی کو پسند کرنے والا اور گندگی سے نفرت کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکیزگی کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس اگرچہ عام اور سادہ ہوتا مگر پاک اور صاف ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے اور کلی کرتے۔ جب غسل فرماتے تو سر اور داڑھی کے بالوں کو کنگھی کر کے ان کو اچھی طرح سنوارتے، سر میں تیل اور خوشبو لگاتے۔ اگر کسی شخص کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے دیکھتے تو ایسے شخص کو اپنی حالت درست کرنے کا حکم دیتے، ناخنوں کو تراش کر رکھتے، مسواک کا اہتمام فرماتے، ہر نماز کے موقع پر تازہ وضو فرماتے، وضو کے وقت مسواک ضرور کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی صاف ستھرا رہنے کی تعلیم فرمائی۔ لوگوں کو تاکید کی کہ وہ کچا پیاز یا لہسن کھا کر مسجد میں اس حال میں نہ آئیں کہ ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہو، جس سے دوسرے لوگ کراہت محسوس کریں۔
بدو لوگ اکثر پانی کی کمی کی وجہ سے کئی دن غسل نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ کم از کم جمعہ کے روز غسل کر کے مسجد میں آئیں تاکہ دوسرے لوگ ان کے پسینے کی بدبو سے پریشان نہ ہوں۔ اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے۔ جو شخص اپنا بدن اور لباس پاک صاف رکھتا ہے اس کے خیالات اور عقائد بھی پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ پاک صاف انسان اپنے آپ کو بری عادات مثلاً غیبت، جھوٹ، فضول خرچی، حسد، کینہ اور بے حیائی وغیرہ سے بچاتا ہے۔ اسے اعمال کی طہارت کہتے ہیں۔ طہارت سے انسان پاک صاف اور خوش خرم رہتا ہے، اس کی سوچ پاکیزہ اور عمل نیک ہوتا ہے، اس کی عبادت مقبول اور دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طہارت قربت الہی کی کنجی ہے۔ اور آگے میں بیان کرتا چلوں صداقت کے بارے میں بھی۔ صداقت سے مراد سچائی یا راست بازی ہے، یعنی ایسی بات کہنا جسے کوئی جھٹلا نہ سکے۔ سچا قول و فعل اور درست عمل عین صداقت ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اسی لیے مکہ مکرمہ والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الصادق یعنی سچ بولنے والا کہہ کر پکارتے تھے۔ صادق وہ شخص ہے جو اپنی گفتگو میں سچائی سے کام لے، غلط بیانی نہ کرے اور اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے نبھائے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے کردار میں صداقت بنیادی خوبی تھی۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو ہمیشہ سچائی اور صداقت کا درس دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظالم اور جابر بادشاہوں کے سامنے کڑی مشکلات کے باوجود ہمیشہ سچ بول کر کلمہ حق بلند کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش کو پکارا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے اہل قریش، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک زبردست لشکر تم پر حملہ کرنے کو تیار کھڑا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب لوگوں نے بیک زبان کہا، اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا لشکر پہاڑی کے پیچھے نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک دفعہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اندر 4 بری عادتیں ہیں۔ میں شراب پیتا ہوں، چوری کرتا ہوں، بدکار ہوں اور جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ میں ان کو ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، ایک ایک کر کے چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کون سی عادت کو ترک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ جب اس پر پختہ ہو جاؤ تو مجھے آ کر بتا دینا۔ وہ شخص کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ساری بری عادتیں ایک ساتھ ہی چھوٹ گئی ہیں۔ اس نے تفصیل بتائی کہ میں نے چوری کا ارادہ کیا، شراب پینے اور بدکاری کا سوچا، مگر میں ان سب باتوں سے اس لیے بچ گیا کہ جب مجھے خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ان کے بارے میں پوچھیں گے تو مجھے سچ بتانا پڑے گا، اور اس طرح مجھے دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ پہلے میں جھوٹ بول کر اپنے عیب چھپا لیتا تھا، اب غلط کام کر کے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی صاف گوئی پر بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، سچ نجات دیتا ہے جبکہ جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ صداقت بہترین صفت ہے اور مومن کی پہچان ہے۔ سچ بولنے سے انسان طرح طرح کی برائیوں، پریشانیوں اور بری عادات سے بچا رہتا ہے۔ قرآن پاک میں سچ بولنے والوں کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، وَكُونُ مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن نہ تو جھوٹ بولتا ہے اور نہ امانت میں خیانت کرتا ہے، لہذا جو معاشرہ صادق ہوگا وہ پرامن اور کامیاب ہوگا۔ صداقت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور انسان صداقت کو بطور عبادت
کر اللہ تعالیٰ کی صفات پر عمل کرتا ہے۔ صداقت کی قسمیں کتنی ہیں؟ صداقت کی میں قسمیں بھی بتاتا چلوں۔ پہلے زبان کی صداقت۔ یہ صداقت کی عام اور مشہور قسم ہے جس کی پابندی ہر مسلمان کا فرض ہے۔ مسلمان کبھی جھوٹ بول کر اپنی زبان کو آلودہ نہیں کرتا۔ وعدہ پورا کرنا اور قول و قرار کا نبھانا بھی اسی قسم میں شامل ہے۔ آگے ہے دل کی صداقت۔ دل کی صداقت یہ ہے کہ جو انسان کی زبان پر ہو وہی دل میں ہو، گویا انسان کا دل اور دماغ زبان کی صداقت پر عمل پیرا ہوں اور اس کے قول و فعل کی تصدیق اس کا دل بھی کرتا ہو۔ آگے ہے صداقت عمل۔ صداقت عمل سے مراد عمل کی وہ سچائی ہے کہ انسان زندگی میں جو کرے محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کرے، اس میں دکھاوا اور نمود و نمائش ہرگز شامل نہ ہو۔ صحیح اور سچا مسلمان وہی ہوتا ہے جو زبان، دل اور دماغ کی مکمل ہم آہنگی سے اپنے عمل کی صداقت کا اظہار کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے مومن کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں۔ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم روزمرہ زندگی میں جائزہ لیں کہ ہم کتنے صادق ہیں اور کس حد تک سچ پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ اور آگے امانت کے بارے میں بتاتا چلوں۔ امانت کا مطلب ہے اگر کوئی چیز کسی کے پاس رکھی گئی ہو تو وہ اس چیز کو واپس مانگنے پر امانت رکھوانے والے کو اصل حالت میں وعدے کے مطابق واپس کر دے۔ امانت رکھنے والا امانت کی حفاظت اور واپس کا پابند ہوتا ہے۔ اگر امانت میں کوئی کمی بیشی کی جائے یا واپس کرنے میں دیر کی جائے تو یہ خیانت ہے اور امانت داری کی بجائے بددیانتی ہے۔ امانت کے متعلق قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ الْأَمَانَةَ، تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت کو واپس کر دے۔ روزمرہ کے لین دین کا کاروبار، ناپ تول وغیرہ بھی امانت کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ ملازموں کا ذمہ داری سے فرائض ادا کرنا اور اعتماد پر پورا اترنا بھی امانت داری کی ایک صورت ہے۔ مزدور اپنی طے شدہ اجرت کے بدلے پورا کام کر کے حق کے امانت ادا کرتے ہیں۔ کام چور لوگ جو اپنے فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں خائن اور بددیانت کہلاتے ہیں۔ یقیناً وہ ذمہ داریاں جو معاشرے کی طرف سے ہم سب پر عائد ہوتی ہیں ان کو امانت داری سے سر انجام دینا بھی امانت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ امانت کی حفاظت کرنا تمام انبیاء علیہ السلام کی صفت رہی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کی امانتیں ہمیشہ ان کی بحفاظت واپس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داریوں کو بھی انبیاء کرام علیہ السلام نے امانت سمجھ کر ہمیشہ احسن طریقے سے پورا کیا۔ کٹھن حالات میں بھی وہ ثابت قدمی سے اپنی قوموں اور قبیلوں کو حق کی راہ دکھاتے رہے اور اسی طرح ہمیشہ کے لیے صادق و امین کہلائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے قبل اپنے شہر مکہ مکرمہ میں الصادق یعنی سچا اور الامین یعنی امانت دار کے القاب سے مشہور تھے۔ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کی ساری امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے تاکید فرمائی کہ ان امانتوں کو ان کے مالکوں کو لٹا کر مدینے میں چلے آنا۔ حالانکہ یہ امانتیں ان مشرکین مکہ کی تھیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن تھے۔ اسلام میں امانت کو مومن کے کردار کا بنیادی جزو قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس میں امانت داری کا وصف نہیں اس کا ایمان میں سے کوئی حصہ نہیں۔
امانت کی حفاظت کرنا اور مالوں کو واپس کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کو بھی امانت قرار دیا ہے۔ جب کسی سے مشورہ مانگا جائے تو اس کا فرض ہے کہ وہ صحیح مشورہ دے اور مشورہ طلب کرنے والے کے راز کو ظاہر نہ کرے۔ کسی مجلس میں رازداری کی جو بات کہی یا سنی جائے اسے ہر کسی کو بتانا آداب امانت کے خلاف ہے۔ جن لوگوں کو قومی ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں ان کا فریضہ ہے کہ وہ قومی رازوں کی مکمل حفاظت کریں۔ ایسی بات ظاہر نہ کریں جس سے ملک و ملت کے نقصان کا اندیشہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے مطابق عمل کریں اور سبھی کاموں میں امانت اور دیانت کا ثبوت دیں۔ اور آگے میں حقوق العباد کی بھی تفصیل بیان کرتا چلوں کہ حقوق کیا ہیں۔ حقوق العباد روزمرہ زندگی میں ہمارا سب سے قریبی تعلق والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، پڑوسیوں، اساتذہ اور دوستوں سے ہوتا ہے۔ یہ لوگ سب ہمارے اچھے رویے کے حقدار ہیں۔ سب انسانوں سے اچھے سلوک اور ہمدردی کے رویے کی بے حد اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کے حقوق مقررہ ہیں جنہیں حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کہا جاتا ہے۔ ان حقوق کی ادائیگی ہم سب پر فرض ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق بجا طور پر ادا کرنے سے ہی اچھا معاشرہ بنتا ہے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی ذمہ داریاں عائد کی ہیں جن کا ادا کرنا بے حد ضروری ہے۔ اول یہ ہے کہ عبادت الہی بندگی اور شکر گزاری۔ نمبر 2 ہے انسانوں کی خدمت اور ہمدردی۔ پہلے فرائض کو حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق اور دوسرے کو حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کہتے ہیں۔ حقوق العباد میں قریبی تعلق دار یعنی والدین، اولاد، اساتذہ اور پڑوسی وغیرہ بھی شامل ہیں کیونکہ عام زندگی میں پہلا تعلق انہی سے وابستہ ہوتا ہے، اس لیے ان کے حقوق کا بیان اس باب میں شامل کیا گیا ہے۔ انسانوں کے قریبی تعلقات میں سب سے اہم اور قریبی تعلق والدین اور اولاد کا ہے۔ والدین اپنی تمام تر توانائیوں اور صلاحیتیں اولاد کی پرورش، ترقی، خوشحالی اور اچھی تربیت کے لیے صرف کرتے ہیں۔ اولاد کے آرام کے لیے دن رات مشقت کرتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال اور ترقی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، اس لیے وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان سے بھی ویسا ہی اچھا سلوک کیا جائے جیسا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو پالنے میں اس وقت کیا جب وہ چھوٹے تھے۔ والدین کے اولاد پر حقوق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے واضح ہدایت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کی ادائیگی کے لیے احسان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں احسان کا مطلب ہے کہ ہم ان کے حقوق سے بڑھ کر ان کا خیال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے ادب و احترام اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کی بہت تاکید فرمائی ہے اور سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق ماں کو قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کے بارے میں جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے، پھر فرمایا، اس کے بعد تمہارا باپ تمہارے حسن سلوک کا حقدار ہے۔ والدین کے حقوق میں سے کچھ یہ ہیں۔ والدین کے ساتھ ہمیشہ ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ان کے آرام و آسائش اور کھانے پینے کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ ان سے ہمیشہ نرم لہجے میں گفتگو کرنی چاہیے۔ اگر والدین مسلمان نہ ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک میں کمی نہ کی جائے۔ مسلمان والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے دعا و استغفار کی جائے۔ والدین کی طرف سے کی گئی جائز وصیت کو پورا کیا جائے۔ والدین کی وفات کے بعد ان کے رشتہ داروں اور دوست احباب کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ اولاد کے حقوق ماں باپ کی فرائض ہیں اور ان کی ادائیگی لازمی ہے۔
اسلام سے قبل بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو غربت کے ڈر سے مار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی سے منع فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، کیونکہ ان کو اور تمہیں ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ والدین کا فرض ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق بچے کی پرورش کریں، ان کی بہترین تربیت کریں، ان کی صحیح تعلیم کا بندوبست کریں، ان کے جائز ضروریات اور حاجتوں کو اپنے وسائل کے مطابق پورا کریں، ساری اولاد کے ساتھ برابر کا سلوک کریں، بیٹا بیٹی یا چھوٹے بڑے کی تمیز نہ رکھیں، ان سے ہمیشہ شفقت اور محبت کا سلوک کریں، ان کی برائی سے بچائیں اور نیک سیرت اپنائیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر سکیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی خود بھی نیک عمل کرو اور اپنی اولاد کو بھی نیکی کی تلقین کرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے، اس میں سب سے بہتر تحفہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے نیکی پرہیزگاری کا عملی نمونہ بنیں تاکہ بچے بھی ان کے نقش و قدم پر چلیں۔ والدین اپنے بچوں سے محبت و شفقت کا رویہ اپنائیں۔ بے جا روک ٹوک بچوں کی شخصیت پر برا اثر ڈالتی ہیں۔ بچوں کے ساتھ حسن سلوک والدین اور اولاد کے درمیان محبت اور اطاعت کا رشتہ مضبوط کرتا ہے۔ اسلام سے قبل بیٹیوں پر بہت ظلم کیا جاتا تھا، انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور انہیں والدین کے ترکہ میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام نے ان غلط رسم و رواج کا خاتمہ کر دیا۔ علم حاصل کرنا مقدس فریضہ ہے۔ اساتذہ نئی نسل کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، ان کے اخلاق کو سنوارتے ہیں، زندگی کے آداب سکھاتے ہیں، انہیں معاشرے کا اچھی شہری بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ استاد کا مقام و مرتبہ معاشرے میں دوسرے افراد سے بلند تر ہے۔ اسلام نے انہیں روحانی والدین کا درجہ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن سے تم علم سیکھتے ہو ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت معلم بھی بہت ادب احترام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم بجا لانے کو اپنی خوش قسمتی خیال کرتے اور اپنی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں کرتے تھے۔ اساتذہ طالب علموں کی ذہنی تربیت کرتے ہیں، اس لیے وہ ان کے محسن ہیں۔ اساتذہ کا درجہ والدین سے کسی طرح کم نہیں۔ جس طرح والدین اولاد کی جسمانی تربیت کرتے ہیں، اسی طرح اساتذہ ان کی روحانی اور ذہنی تربیت کرتے ہیں۔ اساتذہ کا یہ حق ہے کہ ان کا احترام کیا جائے اور شاگرد ان کے احسان کو زندگی بھر یاد رکھیں، ان کی ہدایت پر عمل کیا جائے، ان کی بات غور اور توجہ سے سنی جائے، معاشرے میں ان کو باوقار مقام دیا جائے۔ اسی طرح اساتذہ کو بھی چاہیے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور شاگردوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھیں، ان کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دیں۔ انسان کی خوشی کا دار و مدار اس کے قریبی لوگوں کے رویے پر ہوتا ہے۔ جب میں پڑوسیوں کے حقوق بیان کرنے لگا ہوں، اگر وہ ایک دوسرے کے آرام اور دکھ سکھ کا خیال رکھیں گے تو ان کی زندگی پرسکون ہوگی اور اچھا معاشرہ بنے گا۔ ہر مذہب معاشرہ قریبی رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ داروں، ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں، سب کے ساتھ احسان کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ اسے ترکے کا وارث بھی بنا دیں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے، وہ شخص مومن نہیں جو سیر ہو کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوک کی حالت میں رات گزارے۔ اسلام نے تاکید کی ہے کہ ہمسایوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے اور پڑوسی کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر صبر کیا جائے۔ ہمسایوں کے حقوق کی اس قدر اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ پڑوسی قربت کی وجہ سے ہمارے دکھ، درد اور مصیبت میں سب سے پہلے کام آتے ہیں۔ وہ خوشی اور غم کے موقع پر ہمارا ساتھ دینے کے لیے سب سے پہلے پہنچتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا ضروری ہے۔ جزاکم اللہ واحسن الجزا۔ تو ناظرین کرام، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور کمنٹ بھی ضرور کریے گا۔ شکریہ۔